السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول، رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقبل صلاة بغیر طہور، بغیر وضو کے اللہ تبارک و تعالی نماز کو قبول نہیں کرتا، ولا صدقۃ من غلول، اسی طرح سے خیانت کیے ہوئے مال میں صدقہ کو بھی قبول نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس طرح سے نماز کی قبولیت کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ لے وضو نہیں کیا تو اس کی نماز ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اس بات پہ ہر آدمی کا عقیدہ اور ایمان ہے، اس لیے ہم وضو کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ولا صدقۃ من غلول، اور امانت خیانت کے مال میں بھی صدقہ نہیں ہوتا۔ یعنی آپ کسی مال میں خیانت کر دیں، آپ کہیں سے چوری ڈاکہ زنی کر کے لے آئے اور اس مال کے ذریعے آپ صدقہ کریں گے، اس مال کو غریبوں کو تقسیم کریں گے تو یہ جائز نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ امیروں کے مال کو لوٹ لو اور غریبوں میں تقسیم کر دو اور پھر یہ کہو کہ ہم نیکی کے کام کو انجام دے رہے ہیں، یہ ہمارے لیے صدقہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ اگر آپ کہ کھیتی میں سے کوئی جانور، کوئی پرندہ آپ کے غلہ اور اناج کو کھا لیتا ہے یا چور چوری کر لیتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ آپ کے لیے صدقہ ہو جائے گا۔ آپ کے مال میں سے اگر کسی نے چوری کیا تو یہ آپ کے لیے صدقہ ہوگا، لیکن آپ کسی کے مال کو چوری کر کے پھر اس کو صدقہ کر رہے ہیں اور اسے صدقہ سمجھتے ہیں، اسے نیکی سمجھتے ہیں، تو ایسا نہیں۔ اسی اللہ فرمایا وَلَا صَدَقَةَ مِنْ غُلُولٍ، اور چوری کے مال سے صدقہ، خیانت کردہ مال کے ذریعہ صدقہ و خیرات کرنا یہ نیکی نہیں ہے، صدقہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حلال مال کے ذریعہ ہی ہمیں اور آپ کو صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔